أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمر من قبله أفلا تعقلون۔ یہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 17 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، تو کہہ دے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں اس یعنی قرآنی وحی کی تلاوت تم پر نہ کرتا، اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر آگاہ نہ فرماتا، پس یقیناً اس یعنی رسالت یا نبوت یا ماموریت سے پہلے ایک طویل عرصہ میں تم میں زندگی گزار چکا ہوں، ایک طویل عمر میں تم میں گزار چکا ہوں، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ خاکسار کا آج کا جو لیکچر ہے پاکستان میں غلام مسیح الزماں کی زندگی پر ایک طائرانہ نظر کا حصہ سوئم ہے۔ آج پھر میں کچھ قبرستانی جالوں کے گھسے پٹے بے بنیاد اعتراضوں کا جواب دوں گا میں، وہ جو اس سازش کے متعلق وہ ہمیشہ وہ لگاتے پھرتے رہتے ہیں۔ لیکن میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اعتراضات ہیں ان کی کوئی بنیاد نہیں، بے حقیقت ہیں۔ خدا تعالیٰ کے ہر مرسل پر اس کی قوم نے اسی قسم کے بے بنیاد اور جھوٹے اعتراضات کیے تھے، الزامات لگائے تھے۔ کوئی بھی خدا تعالیٰ کا سچا مرسل جو ہے اس قسم کے بے بنیاد اعتراضوں سے نہیں بچا، تو پھر یہ عاجز، یہ خاکسار بھی کس طرح اس قسم کے بے بنیاد اعتراضوں یا الزاموں سے بچ سکتا ہے؟ علاوہ اس کے میں کہنا چاہتا ہوں اپنے قبرستانی جالوں کو دیکھیں کہ اس قسم کے آپ لوگ اس عاجز پر الزام لگا کر آپ لوگ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کو مسلح موعود یا ذکی غلام ثابت نہیں کر سکتے۔ میرے پر اس قسم کے الزام لگانے کے بعد جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد
چلہ ہوشیارپور میں جس نشان رحمت یا جس ذکی غلام کی اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کو بشارت دی تھی، ان الزاموں یہ جو الزام مجھ پر لگاتے ہیں آپ لوگ، ان الزاموں کے لگانے کے بعد جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد وہ مود ذکی غلام یا مود نشان رحمت یا مود مجھ سے ثابت نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کو اس عاجز پر بے بنیاد اعتراض لگانے کی بجائے آپ اصل کام کی طرف آئیں۔ وہ اصل کام یہ ہے کہ آپ لوگ مرزا غلام احمد صاحب پر جو ذکی غلام کے سلسلے میں الہامی کلام نازل ہوا، وہی نازل ہوئی، اور جس کو محمدی مریم مرزا غلام احمد السلام قرآن کریم کی طرح سچی وحی قرار دیتے ہیں کہ یہ میرا سچا الہامی کلام ہے جو مجھ پر نازل ہوا، اگر اس میں شک کروں تو میں ایک دم کافر ہو جاؤں، وہ بھی اپنے تحریر میں فرماتے ہیں۔ آپ لوگ اس وحی اور اس الہامی کلام کی روشنی میں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کا الہامی پیشگوئی مسلمت کے دائرہ بشارت میں آنا ثابت کر دیں۔ تو آپ یہ جو بھاگ دوڑ کرتے پھرتے ہیں اس عاجز کے متعلق بے بنیاد جھوٹے الزام لگانے کی، تو آپ کو یہ کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کا تو آپ کو ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ صرف آپ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کو الہامی پیشگوئی مسلمت کے دائرہ بشارت میں ثابت کر دیں۔ تو جب آپ اس کو ثابت کر دیں گے، اگلا سوال یہ ہوگا کہ الہامی پیشگوئی مسلمت کا کیا مصداق وہی تھا یا کہ مرزا غلام صاحب کا کوئی اور جسمانی لڑکا تھا؟ یہ الگ سوال ہے، لیکن پہلے تو ان کا یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا الہامی پیشگوئی مسلمت کے دائرہ بشارت میں آنا ثابت کر دیں۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ قیامت تک بھی تم لوگ یہ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ بشیر الدین محمود کا دعویٰ جھوٹا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ الہامی کلام جو محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب پر ذکی غلام یا نشان رحمت کے سلسلے میں ان پر نازل فرمایا، وہ وہی جو آپ علیہ السلام پر نازل فرمائی، وہ وہی قرآن کریم کی تصدیقی مہر کے ساتھ یہ خبر دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ذکی غلام، وہ نشان رحمت محمدی مریم مرزا غلام احمد کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں کیا تھا۔ یہ بہت بڑا ایک سوال ہے۔ جب وہ پیدا ہی نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، تو محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کا کوئی جسمانی لڑکا پیشگوئی مسلمت کا مصداق کیسے بن سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ محمدی مریم مرزا غلام صاحب کے کسی جسمانی لڑکے کو پھر الہامی پیشگوئی مسلمت کا مصداق کیسے بنا سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ قیامت تک تم لوگ یہ ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ جو مجھ پر گندے بٹیا الزام لگاتے پھر رہے ہو، میں 14 سال ہو گئے ہیں، میں اپنے مضامین میں، اپنے تقاریر میں، خطبات میں اکثر ان آپ کے اعتراضوں کا جواب دے چکا ہوں، لیکن بہرحال آپ عادت سے مجبور ہیں۔ آپ کے پاس یہی ہے کہ جھوٹے الزام لگاتے جاؤ اس شخص پر۔ تو بہرحال میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ اصل کام کی طرف آؤ، اصل کام کر کے دکھاؤ۔ یقیناً میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم جو موسی مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بن باپ اس کے گھر میں پیدا کیا تھا، کماری موسی مریم کے بطن سے پیدا کیا تھا وہ ذکی غلام، جس کو اللہ نے سورۃ آل عمران میں مسیح عیسیٰ ابن مریم قرار دیا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے انجیل کی کتاب نازل فرمائی تھی۔ جس طرح وہ مود ذکی غلام یعنی موسوی ذکی غلام کے متعلق یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ وہ آسمان پر زندہ بجسم انسی چلا گیا ہو، کیا مطلب کہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ مخالفین جو ہیں مرزا صاحب کے وہ ثابت نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی تم لوگ بھی قیامت تک مرزا بشیر الدین محمود احمد کا الہامی پیشگوئی مسلمت کے دائرہ بشارت میں آنا ثابت نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے تمہاری فلاح اسی میں ہے، تمہاری خیر اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے لڑائی نہ کرو۔ اس بات کو تسلیم کر لو کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا دعویٰ مسلمت قطعی طور پر ایک جھوٹا دعویٰ تھا، ایک فریب تھا، ایک مکر تھا، ایک سیاسی دعویٰ تھا، کوئی مذہبی اور روحانی دعویٰ نہیں تھا۔ جماعت کو اپنے قبضہ میں لانے کے لیے اس نے اس پیشگوئی کے جھوٹے طور پر اپنے پر لگایا، تاکہ اس کی خاندانی خلافت جو انہوں نے جاگیر جو اپنی انہوں نے قائم کرنی تھی خلافت کے نام پر، آئندہ 1000 سال تک انہوں نے چلانا تھا، لوگوں پر حکومت کرنی تھی مذہب کے نام پر، تو اس کے راستے میں یہ جو الہامی پیشگوئی مسلم موت کی رکاوٹ تھی، اس شخص نے جھوٹا دعویٰ پیشگوئی مسلم موت کے حوالہ سے کر کے اس رکاوٹ کو اپنے زوم میں اپنے راستے سے ہٹایا تھا۔ وگرنہ اللہ تعالیٰ نے تو وہ ذکی غلام مرزا غلام احمد صاحب کو بطور جسمانی لڑکا دیا ہی نہیں تھا۔
جب دیا ہی نہیں تھا تو پھر مرزا صاحب وسلم کا کوئی بھی لڑکا پیشگوئی مسلم موت کا مستحق نہیں ہو سکتا. ہاں اللہ تعالیٰ پیشگوئی الہامی پیشگوئی مسلم موت قطعی طور پر ایک سچی پیشگوئی ہے. بلہم اپنے دعوی میں قطعی طور پر ایک سچا بلہم تھا, سچا مرسل تھا. اور اس وجود نے ذکی غلام نے نشان رحمت میں جماعتی احمدیہ میں یقیناً پیدا ہونا ہے, اور وہ یقیناً ہر بانی جماعت سے ہم کا روحانی فرزند ہوگا, جسمانی لڑکا نہیں تھا. پہلے تو میں جو اعتراضات ہیں لوگوں کے, ان کے جواب سے پہلے میں چند باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میری جو کتاب ہے غلام مسیح الزماں, اس کے صفحہ 58 پر میں نے لکھا ہوا ہے کہ خاکسار 1978 کے آخر میں کراچی میں اپنے ایک کزن کے پاس چلا گیا تھا. وہاں پر میں نے اپنے اس کزن کا نام نہیں لکھا. آج میں اس کزن کے متعلق تھوڑا سا کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بھی یاد رکھیں کہ میرا کوئی فرسٹ کزن نہیں ہے اس دنیا میں. یہ جو کزن جسے میں کہتا ہوں یہ رشتے میں میرے کزن بن جاتے ہیں, برادری کے جو ان کے والد ہے وہ میرے چچا بن جاتے ہیں. تو میرے والد صاحب کا نہ کوئی بڑا بھائی تھا نہ کوئی چھوٹا بھائی, اس لیے اس لحاظ سے میرا کوئی فرسٹ کزن جو ہے کوئی نہیں ہے دنیا میں. تو میں رشتے میں یہ کزن ہے میرے. اس کا نام نصیر احمد ظفر ہے. اس کے متعلق آج میں تھوڑی سی باتیں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو. اور یہ جو ہے عمر میں اس آج سے 1.5-2 سال بڑے ہیں, لیکن اسکول میں یعنی جماعت میں کلاس میں یہ 1 سال مجھ سے جونیئر تھے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ چھوٹی عمر میں ہی ربا میں انہوں نے تعلیم حاصل کی. نہیں پرائمری بھی ربا میں پڑھی انہوں نے پہلی کلاس سے, اور پھر آگے مڈل بھی, پھر آگے میٹرک بھی کہیں پڑھی. تو ان کے والدین تو ڈاور میں رہتے تھے, کھیتی باڑی کرتے تھے. میرے چچا جو تھے ان کا نام تھا چودھری غلام محمد جمبا صاحب. 1998 میں غالباً وہ فوت ہوئے ہیں. تو یہ جو ہیں نصیر احمد ظفر جو ہے وہاں پہ بچپن سے ہی رہا ہے ربا میں. وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا 10 مرلے کی وہاں پہ دارالرحمت غالباً کچا بازار جو اس میں تھا, وہاں پہ ان کی ایک جگہ تھی. وہاں پر 1-2 کمرے ان کے والد صاحب نے بنائے ہوئے تھے. ان کی رکھوالی کے لیے, لک آفٹر کے لیے انہوں نے اپنے بڑے اس بیٹے کو وہاں پہ چھوڑ دیا. تو انہوں نے پہلی کلاس وہیں سے پڑھی ہے. کچا بازار میں کوئی پرائمری اسکول ہوگا, تو وہیں پہ انہوں نے پرائمری پڑھی. تو یہ ویکینڈ میں آیا کرتے تھے, ویکینڈ پہ اپنا ڈاور آ جانا. تو میں نے تو پرائمری اپنی ڈاور میں پاس کی, پھر مڈل اسکول پھر احمد نگر سے پاس کیا. پھر میں 69 میں ربا میں گیا, تعلیم الاسلام ہائی اسکول میں نے داخلہ لیا 9th کلاس سے. تو ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نصیر احمد بچپن سے ہی اسموکر تھے. یہ ربا میں اکیلے رہتے تھے, ان کا کوئی دھیان کرنے والا نہیں تھا. بہرحال بچپن میں ہی اپنا ان کا جو ماحول تھا دارالرحمت جو بستی تھا غالباً محلہ, وہ کچا بازار جس میں تھا کسی زمانے میں, وہ دارالرحمت بستی ہی بنتا ہے. وہاں پہ ان کی جو ماحول تھا, ان کی سوسائٹی تھی نصیر احمد ظفر کی, اس میں کچھ اسموکر لوگ ہوں گے, اس کی بھی عادت پڑ گئی سگریٹ کی نا. تو یہ بچپن میں ہی سگریٹ پینے شروع ہو گیا تھا. جب آتا تھا ڈاور میں ویکینڈ پہ, جب چھٹیاں ہوتی تھیں گرمی کی یا سردیوں کی لمبی چھٹیاں, تو بھی آیا کرتا تھا. تو اس کو بھی میرے سے کچھ انس تھا, محبت تھی, مزاج تھوڑا سا ملتا تھا. اور باغیرت انسان ہے, تو غیور ہے انسان. تو مجھے بھی ان سے محبت تھی. تو پھر جب آتا تھا تو زیادہ تر میرے ساتھ ہی کھیلا کرتا تھا. ہم دونوں بچپن میں کبڈی کھیلا کرتے تھے. یہ بھی ایک ہماری دوستی کی وجہ تھی, کیونکہ ڈاور کے باقی لڑکے اتنی کبڈی نہیں کھیلے, نہ وہ کھیل سکتے تھے, نہ ان میں وہ چیز تھی کبڈی کھیلنے کے لیے. نصیر احمد ظفر بھی بڑی اچھی کبڈی کھیلتا تھا, اور یہ حاجز بھی بڑی اچھی کبڈی کھیلتا تھا. ہماری زیادہ دوستی کی وجہ یہ بھی تھی کہ ہم دونوں کھلاڑی تھے ایک میدان کے. لیکن یہ سگریٹ پیا کرتا تھا. اس نے مجھے نہیں کہا کبھی کہ غفار تم بھی سگریٹ پیو, لیکن میں نے اس کے ساتھ کھیلنا, شکار بھی کیا کرتے تھے ہم کٹھے. تو گیند لے آیا کرتا تھا ربا سے, پھر اس سے بھی کھیلتے تھے ہم سارے لوگ. چھوٹے تھے 10 12 13 سال کے. تو لیکن اس کے باوجود میں یہ سگریٹ پیا کرتا تھا, میں نے کبھی سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگایا تھا. تو یہ میں آج آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اس کزن کے متعلق جس کا میں نے غلام مسیح الزماں کتاب میں ذکر کیا ہوا ہے. علاوہ اس کے میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ نصیر احمد ظفر آج کل بھی زندہ موجود ہیں ربا میں الحمدللہ. ایک خوبی ان میں یہ بھی ہے کہ یہ دلیر ہیں اور پیٹھ کے پیچھے کسی کے وار نہیں کرتے. کسی سے لڑیں گے, کوئی جھگڑا بھی ہوگا, سامنے سے
ان کی فائٹ کریں گے، یہ ایک خوبی ہے ان میں. تو مطلب کہ کچھ مکار قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو پیٹھ سے حملہ کرتے ہیں، ایسی بات اس میں نہیں ہے. علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ میٹرک کرنے کے بعد، میں تو ادھر ہی تھا، ربا میں تھا، میں نے میٹرک ان سے پہلے کیا 1 سال. تو یہ میٹرک کرنے کے بعد پھر کراچی چلے گئے اپنے جو بہنوئی تھے ان کے. تو وہاں پہ انہوں نے جاب وغیرہ کم کیا. غالباً شیزان ریسٹورنٹ جو تھا نا شاہ نواز کا یا جس کا بھی تھا، اس میں انہوں نے لمبا عرصہ ایز اے ویٹر کے طور پر کام کیا. تو وہاں پہ انہوں نے 1976 یا 1977 کے شروع میں مجھے ایک خط لکھا. یہ خط نصیر احمد ظفر تو بھول گیا ہوگا، لیکن مجھے آج بھی وہ خط یاد ہے. بہرحال اس کا خط کا لب الباب یہ تھا جو انہوں نے مجھے لکھا. انہوں نے میرے متعلق لکھا. اب مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کیوں بات لکھی میرے متعلق. میں چونکہ ہسٹوریکل بات ہے تو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس نے اس خط میں یہ لکھا تھا. کافی لمبا خط تھا، تو میں اس کی یہ لفظ میں بیان کر دیتا ہوں. اس نے یہ لکھا تھا مجھے کہ عبدالغفار، ڈابر میں تجھ سے پہلے تیرے جیسا کوئی انسان پیدا نہیں ہوا، اور نہ شاید آئندہ کبھی ڈابر میں تیرے جیسا کوئی بندہ لڑکا پیدا ہو. یہ اس کے الفاظ تھے. نصیر احمد ظفر یقیناً اس بات کو بھول گیا ہوگا، لیکن آج بھی مجھے نصیر احمد ظفر کے خط کی یہ بات آج تک یاد ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیوں اس نے لکھا تھا مجھے. اس کی وجہ اس وقت بھی میں نے یہی سمجھا تھا. اب جو وجہ بنے گی تو وہ ایک الگ وجہ، اس کا مجھے نہیں پتا تھا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے اس وجہ کی وجہ سے لکھا تھا. یہ جانتا تھا عبدالغفار لکھنے پڑھنے میں بہت ہوشیار ہے، بہت ذہین ہے، بہت، یہ اس کو پتہ تھا میرا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان الفاظ کہے تھے کہ اے عبدالغفار، تیرے جیسا ڈاور میں اب تک کوئی لڑکا نہیں پیدا ہوا یا کوئی انسان پیدا نہیں ہوا، نہ شاید آئندہ بعد میں کبھی پیدا ہو. اس کے یہ الفاظ لکھنے کی یہی وجہ تھی. تو بہرحال اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے کا میرے ساتھ معاملہ ہو گیا ہے، اللہ نے اس عاجز کو محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے چلہ و شارپوں میں جس نشان رحمت کی خبر دی تھی، یا جس ذکی غلام کی خبر دی تھی، اللہ نے مجھے آگاہ فرما دیا ہے کہ تو وہی مود نشان رحمت ہے، تو وہی مود ذکی غلام ہے جس کی میں نے اپنے بندے مرزا غلام صاحب کو چلہ و شارپ میں بشارت دی تھی. اس کے بعد تو معاملہ کچھ اور ہو گیا. اب وہ میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں نصیر احمد ظفر کے قلم سے یہ بات کیسے لکھی گئی تھی اس زمانے میں. بہرحال ایک ضمنی سی بات تھی، میں نے آج چاہتا تھا میں اس کا ذکر کر دوں. میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں لاہور آ گیا تھا ایم اے کے لیے کراچی سے رہ کے، تو اس کے بعد یہ جو روحانی واقعہ میرے ساتھ ہوا دارالحمد میں، اس کے بعد میں نے بتایا ہے اپنے لیکچروں میں بھی کہ 31 جنوری 1984 کو میں واپس ربا آ گیا تھا. اللہ تعالیٰ کا جو مشن تھا اس پر کام کرنا شروع کر دیا. اس واقعے کے بعد میری نصیر احمد ظفر سے بہت کم ملاقات ہوئی. ویسے بھی میں اپنے ہم عمر جو رشتہ دار تھے، دوستوں سے، میں اس واقعے کے بعد ایسا ایسا فاصلے پہ ہونا شروع ہو گیا تھا، کیونکہ یہ واقعہ اس قسم کا تھا نہ میں کسی کو بتا سکتا تھا. اگر بتاتا تو یقیناً ان لوگوں نے مجھ پر یہی کرنا تھا کہ جمعہ صاحب کو پتہ نہیں کہ غفار کو کیا ہو گیا ہے. تو یہ مطلب بے بنیاد باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ ان باتوں کو ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا. تو بہرحال میں فاصلے پر ہو گیا تھا، اور نصیر احمد ظفر سے بھی ایک آدھ ملاقات غالباً 84 میں یا 85 میں ہوئی ہوگی، جرمنی آنے سے پہلے. تو میں اب بتانا چاہتا ہوں کہ 2009 میں 2009 میں میرے بڑے بھائی صاحب جو عبدالسلام جمبا صاحب ہیں، وہ کافی علیل ہو گئے تھے. لاہور میں ان کو لے جانا پڑا، سیریس النس تھی. تو میں ان کو ملنے کے لیے، اس کی خبر پتہ کرنے کے لیے میں 2009 میں پاکستان گیا تھا ربا. وہاں پر ان دنوں مجھے پتہ چلا تھا کہ نصیر احمد کچھ کافی بیمار ہے، پریشان تھا ان دنوں میں اپنے گھریلو مسائل کی وجہ سے. مجھے یہ بھی میری بہن نے چھوٹی نے بتایا تھا کہ وہ ہسپتال میں داخل کیا ہے اس کو کی سرگودا میں. تو بہرحال مجھے بڑی تکلیف ہوئی. میرا دوست ہے، رشتہ دار بھی بنتا ہے. تو میں پھر 2009 میں اس کے گھر بھی گیا ملنے کے لیے. تو 1 گھنٹہ ہم بیٹھے رہے، پونا گھنٹہ بیٹھے رہے ہم دونوں. میرا بھانجا میرے ساتھ تھا. تو بڑا خوش ہوا مجھے مل کے. اس نے میرے دعوی کے متعلق کوئی سوال نہیں کیا. ہماری اس جو نشست تھی، نہ میں نے اپنی دعوی کے متعلق نصیر احمد ظفر سے کوئی بات کی. تو بہرحال یہ ہم ملاقات ہماری تھی 1 گھنٹے کی. ہم بیٹھے، بڑا خوش ہوا، ملا. اس کے بعد مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ UK میں آ گیا تھا. 3-4 سال اس نے اسائلم اپلائی کیا، لیکن وہ ان کی اسائلم ایکسیپٹ نہ ہو سکی.
3-4 سال رہنے کے بعد پھر وہ واپس چلا گیا. تو رب میں آج کل بھی اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے اور صحت بھی دے اور بہرحال خوش رہے جہاں پہ بھی وہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں دے اور خوش رہے. تو لگتا ہے مجھے کہ ربا میں ہوگا آج کل. تو میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مخالف کوئی میرے متعلق کچھ بچپن کی حالات زندگی اگر کوئی جاننا چاہے تو ان کو چاہیے کہ یہ جو بدترین لوگ ہیں میری جمبا فیملی میں، ابو لہب ٹائپ لوگ جو ہیں، ابو جہل ٹائپ لوگ ہیں، یا مرزا امام الدین نظام الدین جیسے لوگ ہیں، ان کے پاس میرا متعلق نہ کیا کرو گے ان کے پاس جا کر. کیونکہ اگر مرزا غلام صاحب کے زمانے میں کوئی بندہ مخالف محمد سلیم بٹالوی ٹائپ بندہ اگر مرزا امام الدین کے پاس جاتا کہ مرزا غلام ہم تیرے کزن ہیں، آپ کیا کہتے ہیں کہ ان کا دعویٰ سچا ہے، وہ کیا کہتا. ایسے ہی اگر 1500 سال پہلے طائف سے کوئی بندہ آتا جنہوں نے آسم کے پیچھے لڑکے لگائے تھے اور انہوں نے کافی کنکریاں ماری تھیں آسم کو، کوئی بندہ آ کر ابو جہل سے یا ابو لہب سے پوچھتا کہ مکہ میں محمد نے دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کیا سمجھتے ہو آپ لوگ، کیا واقعی سچا نبی ہے؟ میں آپ سے وہ لوگ جو میرے اس قسم کے لوگوں کے پاس میرے متعلق پوچھنا جاتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا ابو لہب کیا کہتا اپنے بھتیجے کے متعلق کہ محمد کا دعویٰ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ ابو جہل کیا کہتا؟ اس قسم کے لوگوں کو آپ کچھ نہیں ملے گا. یہ تو بدترین مخالف ہے. میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ انسان مسلمان ہونا یا احمدی ہونا تو دور کی بات ہے، یہ لوگ انسان بھی نہیں ہے، غلط لوگ ہیں. میں کہوں گا کہ اگر کسی انسان نے، میرا یہ کہ لنگوٹیا دوست ہے نصیر احمد ظفر آج جس کا میں نام لے رہا ہوں، اگر کسی انسان نے میری بچپن کی حالات زندگی، میرا قریبی ساتھی ہے، ہم دونوں کبڈی کھیلتے رہے ہیں، شکار وغیرہ کیا کرتا تھا، ایئر گن لے کے آ جاتا تھا ربا سے. تو ظاہر میں تو دیہات کا رہنے والا تھا، تو کافی شکار ہم کرتے تھے، تو کھیلتے تھے گیند کے ساتھ. تو کسی نے اگر میری بچپن کی حالات، میرے کردار یا میرے اخلاق یا میرے بچپن کا رویہ کیسا، میں نے بچپن کیسے گزارا، اگر کسی نے جاننا چاہو تو اس نصیر احمد ظفر کو ربا میں ہوتے ہوں گے، اس سے آگے پوچھیں کیونکہ وہ مجھے جانتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یقیناً نصیر احمد ظفر جو بھی اس نے دیکھا ہے مجھے، جس رنگ میں دیکھا، وہ آپ کو سچ سچ بتائے گا. یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص آ کے نصیر احمد ظفر سے پوچھے گا کہ عبدالغفار جمبا نے دعویٰ کیا ہے کہ میں ماؤد ذکی غلام یا ماؤد مسلح ہوں، آپ کا کیا خیال ہے اس کے ان کے دعوے کے بارے میں؟ تو میں بیفور ٹائم آپ کو بتاتا ہوں وہ مذہب کو نہیں جانتا. آپ پوچھیں گے جا کے، وہ کہے کہ مجھے تو مذہب کو پتہ ہی نہیں. اس آج کے دعوے کے بارے میں وہ کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس کا اپنا علم کوئی نہیں ہے. ہاں ایک شریف انسان ہے، دلیر آدمی ہے، میرے ساتھ بچپن گزرا اس کا. ہاں میرے بچپن کا حالات زندگی ہے جو ہیں، میرا کردار ہے، میرا اخلاق ہے، وہ آپ پوچھ سکتے ہیں اس کے جا کے، وہ انشاءاللہ سچ سچ بتائے گا. باقی دعوے کے بارے میں وہ بیچارہ کیا بتائے گا آپ کو، وہ مذہب نہیں جانتا. علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 1970 میں میرے پھپھی کا بیٹا تھا، اس کا نام محمد رمضان تھا. وہ ادھر کالج میں اس نے داخلہ لیا، تعلیم الاسلام کالج میں، تو وہ ہمارے پاس ربا میں آ گیا اسٹڈی کے لیے. تو ان کا ایک اور رشتہ دار تھا، اس کے محمد رمضان کی بہنوئی کا چھوٹا بھائی تھا، اس کا نام بھی محمد رمضان تھا. وہ بھی آ گیا ادھر. میری والدہ صاحبہ اور میں اور یہ دونوں رمضان کٹھے رہا کرتے تھے. میری والدہ صاحبہ کھانا پکایا کرتی تھی اور ہم کھاتے تھے. میں مطلب میٹرک میں تھا اور یہ جو میرا پھوپھی کا بیٹا تھا وہ فوت ہو چکا ہے، اب 5-6-7 سال ہو گئے ہیں. وہ مجھ سے 1 سال سینئر تھا، اور دوسرا رمضان جو تھا بڑا رمضان اس سے بھی سینئر تھا، یعنی وہ مجھ سے 2 کلاس آگے تھا. تو ہم کٹھے پڑھتے رہے ہیں. تو یہ دونوں رمضان اسموکر تھے، چین اسموکر ٹائپ. تو کٹھے ہم رہے ہیں. تو اس زمانے کی میں بات بتاتا ہوں کہ یہ میرے پھوپھی کا بیٹا جو تھا، اس کو تھا مسئلہ کہ میں سگریٹ پیتا ہوں، یہ کیوں نہیں عبدالغفار، میں اس کا ماموں کا بیٹا تھا. تو وہ کہتا تھا کہ یہ کیوں نہیں پیتا. اس نے بڑی کوشش کی، محمد رمضان نے، مجھے سگریٹ کی طرف مائل کرنے کے لیے، لگانے کے لیے نا. ایک دفعہ تو اس نے شرط رکھ دی کہ عبدالغفار تو اگر ایک سگریٹ پی لے میں آپ کو 100 روپیہ دوں گا. میں نے سگریٹ کو ہاتھ تک نہیں لگایا. یہ ٹین ایجز کی باتیں ہیں، اس زمانے کی باتیں. میں نے اس نے کوشش کی لیکن میں نے کوئی توجہ نہ دی اور میں قطعاً اسموکنگ کی طرف مائل نہیں ہوا. میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو سگریٹ ہے یا اس قسم کی چھوٹی موٹی کمزوریاں جو ہوتی ہیں انسانوں کو، نوجوانوں کو ٹین ایجز میں لگتی ہیں. الحمدللہ میں اپنی ٹین ایجز میں اس قسم کی کمزوریوں سے خدا نے مجھے بچایا، کبھی قریب تک نہیں گیا. لیکن یہ جو اب سگریٹ کا جو معاملہ ہے، میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں جولائی 1978 میں
گیا، مقصد میرا جانے کا یہ تھا کہ میں اپنی تعلیم جو ہے مکمل کر لوں اور ساتھ ساتھ کوئی پارٹ ٹائم جاب کر لوں گا. اور یہ جو نصیر احمد ظفری میرے رشتے میں کزن لگتے تھے، میں ان کے پاس ہی گیا. تو یہی تھا کہ کوئی مل جائے گی پارٹ ٹائم جاب تو میں پڑھائی بھی کر لوں گا کراچی یونیورسٹی سے. تو وہاں پہ جب میں گیا روا سے سپر ایکسپریس کے میں نے ٹکٹ لیا. تو میری بہن تھی کتب پور میں، پہلے میں اپنی بہن کے پاس گیا، چند دن وہاں پہ ٹھہرا. تو وہاں سے پھر آگے میں خانے وال سے ٹکٹ لے کر میں سپر ایکسپریس کے غالباً لیا تھا، میں کراچی چلا گیا. میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پہلا جو میرا سفر تھا روا سے میں گیا ہوں خانے وال اپنی بہن پر، بڑا بور گزرا. لوگ بیٹھے ہیں ٹولیوں میں، دوست ہیں، کوئی حقہ پی رہا ہے، کوئی باتیں کر رہے ہیں، کوئی تاش کھیل رہا ہے. اس قسم کا میں 6-7-8 گھنٹے کا یہ سفر تھا، بڑا بور گزرا. تو وہاں سے جب میں اپنی بہن سے آگے کراچی گیا تو خانے وال سے مجھے پتا تھا یہ 17-18 گھنٹے کا سفر ہے کراچی کا، میں بڑا بور ہوں گا، میں تو اکیلا ہوں. ایک تھوڑا سا پریشان تھا بے روزگاری کی وجہ سے اور فرسٹریشن کا ماحول تھا. تو میں نے سوچا بھی اب میں کیا کروں، میں تو اکیلا ہوں، نہ کوئی میرا دوست ہے. یہ سارے لوگ، کوئی تاش کھیل رہا ہے، کوئی گپے لگا رہا ہے، کوئی حقہ پی رہا ہے. تو میں نے اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے میں نے ایک سگریٹ کی ڈبی لے لی. میں نے کہا چلو ٹائم پاس ہوگا، ابھی میرا بھی وقت گزرے گا. تو وہاں جب میں کراچی میں گیا، یہ جو سگریٹ کی ڈبی ہے میں نے خانے وال اسٹیشن سے لی تھی. تو میں جب کراچی میں گیا اپنے کزن کے پاس، تو یہ تو بچپن سے ہی، جیسے میں نے ابھی بتایا ہے، بچپن میں ہی اسموکر تھا، کافی سگریٹ پیتا تھا. تو وہاں پہ میں گیا، فرسٹریشن تھی، پریشانی تھی، بے روزگاری تھی، اس کے پاس ہی میں رہا. ظاہر ہے آہستہ آہستہ پھر مجھے کیا پتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلم موت بنانا ہے، یا میں وہی محمدی مریم مرزا غلام صاحب کا موعظہ کی غلام ہوں جس کی خبر اللہ نے مرزا غلام احمد صاحب کو چلا ہوشیارپور میں دی تھی. مجھے نہیں پتا تھا ان باتوں کا. تو ایسا ایسا وہاں پہ میں نے اس کے پاس رہا، اپنے کزن کے پاس. تو ایسا ایسا میں نے بھی کبھی کبھی سگریٹ پی لینا. وہاں سے یہ جو ہے نا کمزوری میرے ساتھ لگ گئی. حالانکہ میں ابھی بتایا ہے کہ ٹین ایجز میں میرے رشتہ داروں نے مجھے لگانے کی کوشش کی، لیکن میں نے نزدیک تک نہیں گیا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ میں جس گھر میں رہا ہوں، میری والدہ صاحبہ، میرے والد صاحب بھی حقہ پیا کرتے تھے، بھائی بھی پیتے تھے. لیکن اس حقہ کے گھر میں پینے والوں میں میں کبھی حقہ کے قریب نہیں گیا. تو یہ باتیں ہیں میں نے بتائی، اپنی تھوڑی تھوڑی باتیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے. اب میں آتا ہوں ایک اعتراض کی طرف. وہ اعتراض یہ ہے کہ کچھ لوگ یا مخالف مجھ پر اعتراض کرتے ہیں کہ سگریٹ پینے والے کو اللہ تعالیٰ مسلم موت کس طرح بنا سکتا ہے. اکثر اعتراض کا میں نے جواب بھی دیا ہے. یہ ان کے پاس، ان کے ہاتھ میں، میرے مخالفوں کے ہاتھ میں یہی اعتراض ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، سمجھ دے. میں سامعین کرام جواباً جو ہے اس اعتراض کے حوالے سے پہلے تو میں ایک الزامی جواب دینا چاہتا ہوں اپنے مخالفین کو یا اعتراض کرنے والے کو. الزامی جواب یہ ہے کہ مخالفین حضرت مرزا صاحب علیہ السلام پر یہ الزام لگاتے ہیں، مخالفین مرزا صاحب السلام کے، میں نہیں لگاتا، وہ لگاتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ٹانک وائن پیا کرتے تھے. میرا سوال یہ ہے مخالف سے جو مجھ پر اعتراض کرتا ہے، اگر مخالفین کے اعتراض کے مطابق ٹانک وائن پینے والے کو اللہ تعالیٰ مجدد الآخر اور مہدی موعود، مسیح موعود اور امتی نبی بنا سکتا ہے، تو پھر ایک سگریٹ پینے والوں کو وہی خدا تعالیٰ مسلم موعود اور مجدد صدی 5 دہم یا موعود ذکی غلام مسیح الزماں کی پیشگوئی کا مصداق کیوں نہیں بنا سکتا؟ بنا سکتا ہے. جہاں تک ٹانک وائن کا تعلق ہے، میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو حوالہ ہے، یہ جو خطوط امام بنام غلام صفحہ 5 از حکیم محمد حسین قریشی قادیانی، یہ خط ہے، یہ مخالفین کا ہے. انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ مرزا صاحب پر اعتراض کیا ہوا ہے ٹانک وائن کا، آپ دیکھ لیں. میں وہ خط پڑھ دیتا ہوں حضور صاحب کا. حضور صاحب فرماتے ہیں، محبی اخمیم حکیم محمد حسین صاحب صلی اللہ علیہ تعالی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت میاں یار محمد بھیجا جاتا ہے کہ آپ اشیاء خود خرید دیں اور ایک بوتل ٹانک وائن کی پلومر کی دکان سے خرید دیں، مگر
ٹانک وائن چاہیے، اس کا لحاظ رہے، باقی خیریت ہے، وسلام، مرزا غلام احمد افی انہو۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ ٹانک وائن کیا ہوتی ہے؟ میں اپنے مخالف سے جو مجھ پر اعتراض کرتا ہے سگریٹ کا، میں کہتا ہوں کہ وائن کیا ہے؟ وائن کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حرام قرار دیا ہے، بڑی سختی سے یہ حرام ہے۔ ٹانک وائن میں نے حضور صاحب کے لفظ پڑھ دیے ہیں، انہوں نے کہا کہ ٹانک وائن لکھ ضرور ہے، اور لیکن اصلی۔ اب سوال یہ ہے کہ مخالف تو اعتراض کرتے ہیں مرزا صاحب وسلم پر، آپ ٹانک وائن پیا کرتے تھے۔ میں اپنے مخالف یا جو معترض ہے اس کو کہتا ہوں کہ دیکھو ایک ٹانک وائن پینے والے کو اگر اللہ تعالیٰ نے امتی نبی بنا دیا، مسیح موت بنا دیا، امام مہدی موت بنا دیا، مجدد الآخر بنا دیا، تو اس عاجز نے اگر پریشانی کے عالم میں یا فرسٹریشن میں کسی وقت اپنی زندگی کے کسی حصے میں سگریٹ پی لیا تھا، تو کیا پھر اللہ تعالیٰ اس انسان کو، سگریٹ کا تو نہ قرآن میں ذکر ہے، یہ تو مکروہ ہے، لیکن بہرحال سگریٹ کا قرآن تو اس کا کوئی نہیں کہ نہ پیو۔ ہاں، وائن کے متعلق منع ہے، یہ حرام ہے۔ اسی طرح خون اور سور کا گوشت، یہ منع ہے، چیزیں ممنوع چیزیں ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس قسم کے یہ جو اعتراض کرتے ہیں مجھ پر اپنا سگریٹ کے حوالہ سے، میں اکثر کہا کرتا ہوں، آج پھر میں کہتا ہوں کہ دیکھو تم لوگ مرزا غلام احمد صاحب کے مرتد ہو، تم نہیں ان کو مانتے، تم بشیر الدین محمود احمد کے پیروکار ہو۔ تم کو اگر مرزا غلام صاحب کے سمیت بشمول مرزا صاحب سارے نبیوں کو بھی جھوٹا کرنا پڑے تو تم اس کی بھی باز نہ ہوگے، صرف مرزا بشیر الدین محمود کو سچا کرنے کے لیے۔ تمہارا یہ ایمان ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک سمجھدار بندہ تو اس قسم کا کسی مدعی پر الزام نہیں لگاتا جس قسم کا الزام اس کے کسی اپنے آقا پر لگ سکتا ہو۔ تو آپ کو چاہیے کہ حیا کریں، مرزا صلی اللہ علیہ وسلم پر مخالفین الزام اس قسم کا لگاتے ہیں، اور آپ مجھ پر یہ ایسا الزام لگاتے ہیں اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں۔ اچھا، یہ تو میرا طرف سے ایک جواب ہے، الزامی میں نے جواب دیا ہے۔ علاوہ اس کے میں کچھ اور باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ مذکورہ جو اعتراض بھی میں نے پڑھا ہے، سامعین کرام خاکسار مزید جواباً گزارش کرتا ہے جو اعتراض ہے مذکورہ اس کے حوالے سے، کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی تمباکو نوش پر بھی اپنا کوئی فضل کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ٹانک وائن پینے والے پر اللہ نے فضل کیا۔ میرا اعتراض نہیں ہے ٹانک وائن، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دوائی ہوگی یا کوئی ٹانک ہوگا کوئی جس میں تھوڑا سا معمولی مقدار کو وائن بھی ہوگی استعمال، جیسے کہ آج کل بھی بعض دوائیوں میں ہوتی ہے، میرا کوئی اعتراض نہیں مرزا صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن مخالفین کرتے ہیں اور ٹانک وائن کے لفظ بتا رہے ہیں کہ بہرحال وائن تو اس میں تھی۔ تو میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی تمباکو نوش پر بھی اپنا فضل کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ مثلا میں آپ لوگوں کے آگے ایک واقعہ بتاتا ہوں، اور یہ واقعہ میں نے کبھی پہلے بھی کسی مضامین میں یا کسی خطبہ میں بیان کیا ہوا ہے، آج پھر میں دہرا دیتا ہوں۔ میاں محمد صدیق لالی صاحب ہمارے علاقہ میں ایک بہت بڑے بزرگ ہو گزرے ہیں۔ وہ 1070 ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور 1165 ہجری میں فوت ہوئے۔ لالیاں شہر جو اس وقت ضلع سنیوٹ کی ایک تحصیل ہے اور روا کے شمال مغرب میں واقع ہے، یہ سارا علاقہ سامعین کرام کڑانہ بار کہلاتا ہے۔ اسی لالیاں شہر کی بنیاد قریباً 300 سال پہلے میاں محمد صدیق لالی صاحب نے ہی رکھی تھی۔ اس علاقے میں لالیاں کے ارد گرد لالی جو ذات ہے وہ بہت لالی ہیں، مطلب کہ ان کا یہ آج کل تو تحصیل بن گیا ہے، اور میرے زمانے میں ایک ٹاؤن تھا، کمرشل ٹاؤن تھا، تو آج کل بڑا شہر بن گیا ہے۔ تو اس کے ارد گرد سارے لالی قوم ہے، کافی ذمہ دار بڑے بڑے ہیں وہ لوگ، لیکن اس لالیاں شہر کی جو بنیاد ہے یہ 300 سال پہلے میاں محمد صدیق لالی صاحب نے رکھی تھی۔ اس وقت ہندوستان میں مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی حکومت کا زمانہ تھا۔ میاں محمد صدیق ایک نیک بزرگ اور ولی اللہ انسان تھے۔ وہ پنجابی میں شعر بھی کہا کرتے تھے۔ ان کے اشعار کا مجموعہ نور الحقیقت کے نام سے آج بھی چھپا ہوا موجود ہے۔ یہ دیکھیں میرے پاس ہے، یہ نور الحقیقت ان کا ہی چھپا ہوا پنجابی کلام ہے۔ میرا بھائی، میں نے بھائی سے کہا تھا، انہوں نے لالیاں سے خرید کر مجھے بھیجا تھا۔ اپنے پنجابی کلام نور الحقیقت کے صفحہ 31 میں میاں محمد صدیق صاحب نے ایک نظم بعنوان احوال قیامت لکھی ہوئی ہے۔ اس نظم میں آپ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی
فرمودہ کسوف و خسوف کے حوالے سے ایک شعر لکھا ہے، وہ میں پڑھ دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ پنجابی کا یہ شعر ہے، یہ لکھتے ہیں: 13ویں چن 27ویں دیں نوں لگسی ماہ رمضانیاں۔ دیں جنگلی زبان میں دن کو کہتے ہیں، آپ کو نہیں سمجھ آئی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں 13ویں چن 27ویں دیں نوں لگسی ماہ رمضانیاں، ادوں پیچھے مہدی دجال عیسیٰ یاجوج ماجوج نشانیاں۔ تو بڑے نیک آدمی تھے۔ تو یہ شعر ہے ان کا۔ ان سے متعلق ایک واقعہ ہے منسوب، میں وہ عام لوگ جانتے ہیں، وہاں پہ مشہور و معروف واقعہ ہے، میں آپ لوگوں کے آگے سنا دیتا ہوں۔ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ کسی انسان نے کوئی نشان دیکھنے یا برکت پانے کے لیے کسی پیر کے ہاں 10 سال خدمت میں گزارے، لیکن اسے وہاں سے کوئی فیض نہ ملا۔ کسی نے اسے میاں محمد صدیق لالی کا بتایا کہ وہ کڑانہ بار میں رہتا ہے اور آپ وہاں جائیں، شاید آپ کے نصیب میں بھی کوئی نشان ہو جائے۔ وہ شخص میاں محمد صدیق لالی کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی خدمت میں مصروف ہو گیا۔ میاں محمد صدیق لالی حقہ پیتے تھے۔ حقہ کیا ہوتا ہے؟ ہندوستان اور پاکستان کے دیہاتی لوگ جو ہیں حقہ نامی آلے سے بخوبی واقف ہیں، اور حقہ پینے کی گڑگڑاہٹ جو ہے 10-20 قدم پر بھی سنی جا سکتی ہے۔ نئے خدمت گزار نے جب دیکھا کہ میاں محمد صدیق صاحب تو حقہ پیتے ہیں، ان سے مجھے کیا برکت ملے گی، یہ ایک بدظنی تھی جو اس کے دل میں پیدا ہوئی، لیکن اس کی یہ بدظنی اللہ تعالیٰ نے میاں محمد صدیق لالی پر ظاہر کر دی۔ محمد صدیق لالی کے مکان یا خانقاہ کے 2-4 فلانگ پر درختوں کا ایک بہت بڑا جھنڈ تھا۔ نئے مرید کو ابھی چند دن ہی گزرے تھے۔ ایک رات سونے سے پہلے میاں محمد صدیق صاحب نے نئے مرید سے کہا کہ جب آدھی رات گزر جائے تو تم ان درختوں کے ذخیرے میں جانا۔ وہ شخص جاگتا رہا۔ جب آدھی رات گزر گئی تو اس نے حقہ پینے کی آواز سنی، یعنی اس وقت محمد صدیق صاحب جاگ رہے تھے اور حقہ پی رہے تھے۔ وہ شخص اٹھ کر درختوں کے اس جھنڈ کی طرف چل دیا۔ جب وہ جھنڈ کے قریب پہنچا تو وہ وہاں ایک نظارہ دیکھتا ہے۔ وہاں ایک دربار لگا ہوا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چاروں خلفاء رضی اللہ تعالی عنہم بھی تشریف فرما ہیں۔ وہاں محمد صدیق لالی پانی چھڑک رہا ہے اور جھاڑو دے رہا ہے۔ وہ شخص یہ نظارہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور سوچنے لگا کہ میں تو ابھی محمد صدیق لالی کو اپنی چارپائی پر حقہ پیتے چھوڑ کر آیا ہوں۔ میاں محمد صدیق صاحب اتنی جلدی ادھر کیسے آ گیا؟ وہ اپنی تسلی کرنے کے لیے دوبارہ بھاگتا ہوا محمد صدیق صاحب کے ڈیرے پر گیا تو اس نے دیکھا کہ محمد صدیق صاحب جاگ رہے ہیں اور حقہ پی رہے ہیں۔ مذکورہ روحانی نظارے کو دیکھنے کے لیے مرید بھاگ کر دوبارہ درختوں کے جھنڈ کی طرف گیا۔ جب وہ درختوں کے جھنڈ میں داخل ہوا تو پھر وہی کیفیت اس پر طاری ہو گئی کہ ایک دربار لگا ہوا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چاروں خلفاء رضی اللہ تعالی عنہم آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور وہاں محمد صدیق لالی صاحب پانی چھڑکنے کے ساتھ ساتھ جھاڑو بھی دیتا پھر رہا ہے۔ اگلے دن محمد صدیق لالی صاحب نے اس نئے مرید سے کہا کہ آپ رات کو وہاں گئے تھے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں وہاں گیا تھا، اور جو واقعہ اس نے وہاں دیکھا تھا اس نے یہ سارا واقعہ اسے سنا دیا۔ میاں محمد صدیق صاحب نے اسے کہا، دیکھا تو نے فلاں پیر کے ہاں 10 سال خدمت میں گزارے، لیکن آپ کو وہاں کوئی نشان یا کوئی کرامت دیکھنے کو نہ ملی، لیکن اس حقہ پینے والے نے تو 1 ہفتہ کے اندر اندر تجھے ایک جلوہ دکھا دیا ہے۔ وہ شخص شرمندہ سا ہو کر محمد صدیق سے کہنے لگا، حضور مجھے معاف فرما دیجیے، میں لا علمی میں آپ کے بارے میں ایک غلط گمان کر بیٹھا تھا، لیکن یہ میری غلطی تھی۔ سامعین کرام، میں یقین رکھتا ہوں کہ صدیوں کے اس واقعہ میں کچھ نہ کچھ مبالغہ آرائی بھی ضرور ہو گئی ہوگی، لیکن پھر بھی صدیوں کے اس واقعہ میں کچھ نہ کچھ سچائی ضرور ہوگی، جو آج تک یہ واقعہ لالیاں میں یا لالیاں کی زبان زد عام ہے۔ میں سامعین کرام سے پھر کہتا ہوں کہ یہ واقعہ میں نے اپنے سگرٹ پینے کے دفاع کے لیے بیان نہیں کیا،
بلکہ آپ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے بیان کیا ہے کہ اصل معاملہ دل کی صفائی کا ہے۔ اگر کوئی انسان حقہ بھی نہ پیتا ہو، دین کے سارے ارکان پر بھی عمل پیرا ہو، لیکن دل اس کا گند سے بھرا ہوا ہو، تو اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اگر کسی انسان کے دل میں صفائی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اپنی صفت ستاری کے ساتھ اس کی بعض کمزوریوں سے صرف نظر کر کے اس پر اپنی رحمت اور فضل کی بارش برسا دیتا ہے یا دیا کرتا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے طرح طرح کی گندگیوں سے اپنے دلوں کو اندھا کر دیا ہو، وہ اگر حقہ نہ بھی پیتے ہوں تب بھی ایسے لوگ اکثر اللہ تعالیٰ کے فضل و رحم سے بے نصیب ہی رہتے ہیں۔ حضرت احمد علیہ السلام بانی جماعت حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے بقول یا روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 11 اور 13 پر الفاظ ہیں آپ علیہ السلام کے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، بہت ہیں جو حلم ظاہر کرتے ہیں مگر وہ اندر سے بھیڑیے ہیں، بہت ہیں جو اوپر سے صاف ہیں مگر اندر سے سانپ ہیں، سو تم اس کے جناب میں قبول نہیں ہو سکتے جب تک ظاہر وہ باہر ایک نہ ہو۔ واضح رہے کہ کسی انسان میں تکبر کی مرض اس کی سب سے بڑی کمزوری ہوا کرتی ہے۔ صوفیوں کے نزدیک بھی تکبر سب سے بڑا جن ہے جس کو اپنے اندر سے نکالنا بہت بڑا کام ہے یا بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن جو انسان اپنے اندر سے تکبر کے اس جن کو نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یقیناً وہ انسان کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ سے ضرور پاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اس کے شامل حال ضرور ہوتی ہے۔ لیکن تکبر جو ہے، میں کا جو جن ہے، یہ ہے بڑا مشکل نکالنا اپنے وجود سے۔ بہرحال سب کو چاہیے کہ کوشش کریں اور تکبر کے اس جن کو اپنے وجود سے نکال باہر پھینکیں۔ اسی اعتراض کے حوالے سے سامعین کرام خاکسار مزید کچھ عرض کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے سورۃ القصص کی آیات 15 تا 18 میں فرماتے ہیں، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ أَعْمَالِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ
فلن اکون ظہیرا للمجرمین۔ ان آیات میں، یہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 15 سے 18 تک ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب وہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پختہ جوان ہو کر اپنے اعلیٰ اخلاق پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو گیا تو ہم نے اسے حکمت اور علم بخشا، اور ہم موسموں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور ایک روز وہ شہر میں اہل شہر کی بے خبری کے وقت میں داخل ہوا تو اس نے وہاں دو مردوں کو لڑتے ہوئے پایا، ایک اس کے قبیلے کا تھا اور دوسرا اس کے دشمن قبیلے کا تھا۔ پس جو اس کے قبیلے کا تھا اس نے مخالف قبیلے والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا، پس موسیٰ نے اسے مکہ مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ اس یعنی موسیٰ نے دل میں کہا کہ یہ شیطان کی کار فرمائی ہے، یقیناً وہ کھلا کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ اس یعنی موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، پس تو مجھے بخش دے۔ تو اس یعنی اللہ نے اسے بخش دیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بخش دیا۔ یقیناً وہی بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اس یعنی موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھ پر انعام کیا ہے لہٰذا میں آئندہ کبھی بھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ سورۃ القصص کی مذکورہ جو آیات اس وقت میں نے تلاوت کی ہیں، ان سے پتہ ملتا ہے کہ اولاً یہ کہ عمر کی پختگی یا پختہ جوانی جو 30 سے 40 سال یا اس سے اوپر کی عمر ہوتی ہے، اس عمر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے چنیدہ بندوں کو علم و حکمت بخشے جاتے ہیں۔ ثانیاً اسی عمر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی حکمت اور علم بخشا گیا تھا۔ ثالثاً حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک قبطی یعنی مصری کا قتل بھی یقیناً ہوا تھا۔ رابعاً اسی صورت میں آگے ذکر ملتا ہے کہ جب وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ واپس آ رہے تھے تو انہوں نے کوہ طور پر ایک آگ دیکھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس گئے یا آگ لینے کے لیے گئے تو وہاں پر انہیں آگ کے بجائے نبوت و رسالت بخش دی گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ سگریٹ پینے والا نہیں ہوتا قبول۔ لوگ کہتے ہیں کہ سگریٹ پینے والا نہیں ہوتا قبول۔ موسیٰ علیہ السلام تو قاتل بھی ہو کر پا گیا درگاہ میں بار۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی رسالت و نبوت کے لیے چن لیا تو حضرت موسیٰ اپنے رب کے حضور ایک شخص کے قتل کرنے کا اقرار بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ ڈر بھی محسوس کر رہے ہیں کہ فرعون کہیں مجھے قتل نہ کروا دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی کہ وہ تمہیں قتل نہیں کر سکے گا، اور تم میرے نشانوں کے ذریعے ضرور غالب رہو گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص کی ہی آیات نمبر 34 تا 36 میں فرماتے ہیں۔ قَالَا رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْ يُصَدِّقُونِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا
فلا یصلون الیکما بآیاتنا انتما ومن اتبعکم الغالبون۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب یقیناً میں نے ان کا ایک آدمی قتل کیا ہوا ہے، لہٰذا میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں، اور میرا بھائی ہارون بات کرنے میں مجھ سے زیادہ فصیح ہے، پس اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج تاکہ وہ میری تصدیق کرے۔ یقیناً مجھے ڈر ہے کہ وہ میری تکذیب کریں گے۔ اس یعنی اللہ نے کہا ہم تیرے بھائی کے ذریعے تیرا بازو ضرور مضبوط کریں گے اور ہم تم دونوں کو غلبہ دیں گے، پس وہ تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، تم دونوں بھی اور جو تمہاری پیروی کریں گے ہمارے نشانوں کے ذریعے غالب رہو گے۔ اسی طرح سامعین کرام کو یہ بھی علم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی ایک انسان کے قتل کو سب انسانوں کا قتل بھی قرار دیا ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ کی آیت 33 میں فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انہ من قتل نفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں فساد برپا کیا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جو کوئی اس کو زندہ رکھے تو گویا اس نے تمام انسانوں کو زندہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بلا وجہ ایک انسان کا قتل سامعین کرام سارے انسانوں کا قتل ہے، اور اس طرح ایک انسان کو زندہ کرنا سارے انسانوں کو زندہ کرنے کے مترادف ہے۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک شخص کا ضرور قتل ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بخش دیا بلکہ آپ علیہ السلام پر اپنی رحمت کی چادر لپیٹتے ہوئے آپ علیہ السلام کو ایک عظیم صاحب کتاب نبی بھی بنا دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک شخص کے قتل کا سرزد ہونا آپ علیہ السلام کو رسالت اور نبوت ملنے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ بن سکا۔ خلاصہ کلام یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک قاتل کو بھی معاف فرما کر اسے ایک عظیم صاحب کتاب نبی بنا سکتا ہے۔ تو پھر میں انعام الحق کے اعتراض کے جواب میں گزارش کرتا ہوں کہ وہی خدا تعالیٰ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے قاتل کو ایک عظیم و شان صاحب کتاب نبی بنا دیا تھا، کیا میرے ایسے سگریٹ پینے والے ایک عاجز انسان کی تمباکو نوشی کو نظر انداز کرتے ہوئے کیا اسے موعظ ذکی غلام مسیح الزماں نہیں بنا سکتا؟ یقیناً بنا سکتا ہے، اور اس نے الحمدللہ بنایا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو میں انعام الحق صاحب نو کہنا ہے کہ تسی چوڑے کتھوں آ گئے ہو اللہ تعالیٰ دے فضلاں دی تقسیم کرنے والے اور اللہ تعالیٰ دے فضلاں پر قبضہ کرنے والے، تسی کتوں آ گئے ہو؟ تسی یہی ترقی کیتی ہے مرزا صاحب نے مان کے۔ سامعین کرام کو واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے اور عظیم بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا واقعہ اپنے الہامی کلام میں اسی لیے محفوظ فرمایا ہوا تھا کیونکہ اسے علم تھا کہ کسی زمانے میں جب وہ خاکسار ایسے تمباکو نوشی کرنے والے کمزور بندے یعنی عبدالغفار جمبا کو موعظ ذکی غلام بنائے جانے کا اعزاز بخشے گا تو اس وقت کچھ چوڑے قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کو تسلیم نہیں کریں گے، وہ اس اعزاز کو ہضم نہیں کر سکیں گے، بلکہ اعتراض کریں گے کہ ایک تمباکو نوش کو اللہ تعالیٰ ذکی غلام کس طرح بنا سکتا ہے،
اللہ تعالیٰ نے ایسے بے بنیاد اور بیہودہ اعتراضوں کے رد کے لیے ہزاروں سال پہلے ہی اپنے ایک برگزیدہ بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا واقعہ بیان فرمایا ہوا ہے، تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے اور وہ جان لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک قاتل کو معاف فرما کر اسے ایک عظیم صاحب کتاب نبی بنا سکتا ہے، تو پھر وہ ایک تمباکو نوش کو بھی موعود ذکی غلام مسیح الزماں موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ہونے کا اعزاز بخش سکتا ہے۔ اللہ دے بندہ لے، چوڑوں اور خنزیروں کا اس میں کیا دخل ہے؟ بعض نام نہاد متقی اور جعل ساز خدا کے بنائے ہوئے خلیفے غریبوں کا خون پینے میں وہ کوئی آر محسوس نہیں کرتے، حالانکہ سگرٹ پینے کی بجائے لوگوں کا خون پینا کہیں بڑا گناہ ہے۔ انعام الحق صاحب، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، اب تم روتے پھرو۔ سامعین کرام، اب میں ایک دوسرے اعتراض کی طرف آتا ہوں۔ خاکسار پر ایک یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ میں نعوذ باللہ من ذالک نبی بخش کا بنایا ہوا نبی ہوں۔ یہ انعام الحق صاحب جو ہے، اس کا تو کام ہی گند بکنا ہے، یہ چوڑا قسم کا آدمی ہے، اس کو چاہیے اللہ سے ڈرے، اس قسم کا گند نہ بکے۔ بہر اس کا بھی یہ اعتراض بھی اسی کا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اس اعتراض کے سلسلے میں، جیسا کہ ابھی میں نے بتایا ہے اپنے کزن کے بارے میں، جس کا ذکر میں نے کتاب اپنی جو غلام مسیح الزماں ہے اس کے صفحہ 58 پر ذکر کیا ہوا ہے، اس کے متعلق میں نے آج تفصیل بتائی ہے آپ لوگوں کو، اور میں نے بتایا ہے کہ میں 1978 کے آخر میں اپنے کزن کے پاس، یعنی اسی نصیر احمد ظفر کے پاس گیا تھا کراچی میں۔ میں نے بتایا ہے جانے کا مقصد یہ تھا کہ میں پارٹ ٹائم جاب ڈھونڈ لوں، وہاں پہ اپنی کراچی یونیورسٹی سے اپنی تعلیم مکمل کر لوں۔ میں نے اپنے کزن سے کہا تھا کہ مجھے کوئی پارٹ ٹائم جاب ڈھونڈ دو، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے 7-8 سال سے وہاں رہ رہے تھے، اس کے تعلقات بھی کافی تھے وہاں پہ کراچی میں لوگوں کے ساتھ۔ سامعین کرام، میرے کزن نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تیرے لیے کوئی جز وقتی ملازمت تلاش کرتا ہوں۔ کراچی میں ایک کیسر نامی سینما تھا، اس کا مالک سیٹھ جمیل احمدی تھا، یعنی مجھے یاد پڑ رہا ہے، یہ 40 سال کا پہلے کا واقعہ ہے، اگر کوئی مجھ سے غلطی ہو جائے تو پھر اس میں نقطے نہ نکالیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کا نام سیٹھ جمیل احمد تھا، وہ احمدی تھا۔ میرے کزن کے اس کے ساتھ دوستانہ مراسم تھے۔ میرے کزن کا آگے بنوئی ایک تھا، وہ اس کا نام بھی نصیر احمد تھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ بخشے، وہ فوت ہو گیا ہے، کافی سال پہلے وہ فوت ہو گیا ہے۔ تو وہ وہاں پر، یہ صدر کا علاقہ تھا، اب تو میں تو بھول چکا ہوں کراچی کو، وہاں پر ایک کوہ نور کلاتھ ہاؤس، بڑی مارکیٹ تھی، کپڑے کی دکان تھی، وہاں پر یہ میرے جو کزن تھے نصیر احمد ظفر، اس کے جو بنوئی تھا نصیر احمد، وہ وہاں پر ایز اے سیلز مین کام کیا کرتا تھا۔ میرے کزن نے کیسر سینما کے مالک سے میری ملازمت کے لیے بات کی۔ کیسر سینما کے مالک نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ملازمت دیتا ہوں، لیکن بندہ شریف اور دیندار ہونا چاہیے۔ میں حلفاً یہ باتیں سچی کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو، مجھے یہ نہیں کہ آپ مجھے مانو نہ مانو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن باتیں میں سچی میں بتا رہا ہوں۔ میرے کزن نے کہا کہ میرا کزن ایک شریف آدمی ہے۔ میرے حوالے سے میں نے کیسر سینما میں بکنگ کلرک کی حیثیت سے ملازمت شروع کر دی۔ 2 ہفتے کے بعد وہاں جو سینما میں مکرانی جمع دار رکھے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ وہ مجھے کہتے کہ تو ٹکٹوں کے پیسے لے کر ساری ٹکٹیں ہمیں دے دیا کر، آگے ہم جانیں اور ہمارا کام جانیں۔ میں ان سے کہتا تھا کہ یہ غلط کام ہے، لہٰذا یہ غلط کام میں نہیں کروں گا۔ مجھ سے پہلے یہ جمع دار ایسے کرتے تھے کہ ٹکٹیں لے کر بلیک میں فروخت کرتے تھے، لیکن میری وجہ سے ان کا یہ کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ آخر ایک دن ایسا ہوا کہ میں ٹکٹیں دے رہا تھا، ایک جمع دار آیا، اس نے کوئی نشہ وغیرہ بھی کر رکھا تھا، وہ آ کر مجھے غلیظ گالیاں دینے لگ گیا۔ میں نے اس کو کوئی جواب نہ دیا اور اپنا کام کرتا رہا۔ میں نے جمع دار کو مسکرا کر صرف اتنا کہا کہ یہ گالیاں جو تم مجھے دے رہے ہو، دراصل اپنے آپ کو ہی دے رہے ہو۔ بہرحال کوئی آدھا گھنٹہ وہ مجھے گالیاں بکتا رہا۔ ٹکٹیں فروخت کرنے کے بعد میں نے پیسے مینیجر صاحب کو دیے اور دل میں سوچا کہ یہ جگہ غلط ہے، میں یہاں کہاں کام کر سکتا ہوں، اور یہاں پر میرے لیے کام کرنا بڑا مشکل ہے۔ شام کو ایک اور جمع دار جس کا نام غالباً نبی بخش تھا،
مجھے اوپر ایک کمرے میں لے گیا. مجھے بٹھا کر وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ غفار تمہارے دل میں کیا ہے؟ میں نے اسے کہا کہ میرے دل میں کچھ بھی نہیں. اس نے بار بار مجھ سے پوچھا کہ یار کوئی تیرے دل میں بات ضرور ہے. میں نے اسے یہی کہا بار بار بھائی میرے دل میں کچھ نہیں. پھر اس نے مجھے کہا کہ آج جو واقعہ ہوا یہ ایک فلم سی تھی جو میرے سامنے چلی. یہ اس کے الفاظ ہیں جو اس نے مجھے کہے تھے اس زمانے میں. ایک آدمی آپ کو غلیظ گالیاں بک رہا تھا لیکن آپ نے اسے کوئی جواب نہ دیا، حالانکہ آپ بھی نوجوان ہیں، اسے ہر قسم کا جواب دے سکتے تھے. آخر میں اس نے مجھے کہا کہ اگر تم اگلے 10 سال اسی طرح چلتے رہے تو اپنی زندگی کا مقصد پا جاؤ گے. یہ سچی باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. جس دن سینما میں خاکسار کے ساتھ یہ واقعہ سامعین کرام ہوا تھا، اسی شب اللہ تعالیٰ نے خاکسار کو واللہ خیر الرازقین کی بشارت بخشی. نبی بخش نے خاکسار کو جو کہا تھا، میں اس وقت اس جمع دار کی بات کو نہ سمجھ سکا کہ اس کا مجھے یہ کہنے کا مطلب کیا ہے. رات کو میں اپنے گھر آیا اور میں نے سارا واقعہ اپنے کزن یعنی نصیر احمد ظفر کو بتایا اور ساتھ ہی اسے یہ بھی کہا کہ میرے لیے یہاں کام کرنا مشکل ہے، یہ تو گندا ماحول ہے، یہ غلط قسم کے لوگ ہیں ادھر. مجھے امید تھی کہ میرا کزن میری حوصلہ افزائی کرے گا، یہ جان کر کہ میں نے گالیاں تو کھا لی ہیں لیکن بددیانتی نہیں کی. لیکن میرا کزن الٹا مجھ سے ناراض ہو گیا اور مجھے جھڑکنے لگا کہ تم نوکری کر ہی نہیں سکتے وغیرہ وغیرہ. اس کی باتیں نصیر احمد ظفر نے کہیں مجھے، اور یہ بھی کہا کہ اور دنیا میں شرافت اور دیانتداری کو لے کر پھرتے رہنا. مجھے بہت افسوس ہوا. اس رات میں روتے روتے سو گیا. میری جو صحن تھا نصیر احمد ظفر کا، وہاں پر میری چارپائی ہوا کرتی تھی. تو نصیر احمد اپنے کمرے میں سوتا تھا، ایک ہی کمرہ تھا اس کا، تو میں صحن میں سوتا تھا وہاں پہ. تو میں صحن میں سو گیا روتے روتے. رات کو ایک خواب دیکھتا ہوں کہ میں ربوہ میں ہوں، فیکٹری ایریا سے رحمت بازار کی طرف سڑک پر جا رہا ہوں. میرے دونوں بھائی عبدالسلام اور عبدالستار میرے ساتھ ہیں. وہ مجھے کہتے ہیں کہ تم پولیس میں ASI بھرتی ہو جاؤ کیونکہ ہمارے پاس ایک سفارش ہے. لیکن میں انہیں کہتا جا رہا تھا کہ نہیں بھائی، میں پولیس میں نوکری نہیں کرنا چاہتا، یا میں پولیس میں نوکری نہیں کروں گا کیونکہ پولیس میں رشوت لیتے ہیں. میرے بھائی بار بار مجھے پولیس میں نوکری کرنے کے لیے کہہ رہے تھے اور میں بار بار انہیں یہ کہہ کر پولیس میں رشوت لیتے ہیں اور میں بار بار انہیں یہ کہہ کر کہ پولیس میں رشوت لیتے ہیں پولیس میں نوکری کرنے سے انکار کرتا رہا. چلتے چلتے ہم رحمت بازار تک پہنچ گئے. یہاں میں دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے ایک پولیس کا سپاہی کھڑا ہے اور وہ مجھے پیشہ ورانہ انداز میں سلام کرتا ہے، جیسے پولیس والے اپنے باس کو کرتے ہیں ایسے سلام وہ مجھے کرتا ہے. جب میں نے اس کی ٹوپی کی طرف دیکھا تو اس کی ٹوپی پر چاند ستارے میں لکھا ہوا تھا واللہ خیر الرازقین، اور یہیں پر میری آنکھ کھل گئی. بہرحال اس خواب سے مجھے بہت تسلی ہوئی اور میرا سارا غم دور ہو گیا. سامعین کرام، اس خواب کے دیکھنے کے بعد، اس بشارت کے بعد، واللہ خیر الرازقین کی بشارت کے بعد، آج تک مجھے کسی قسم کا بھی اقتصادی مسئلہ درپیش نہیں ہوا. میں نے تعلیم اپنی مکمل کی کراچی سے آ کر، اللہ نے سامان پیدا کر دیے. جرمنی میں آیا، اللہ نے سامان پیدا کیے. مطلب کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ بالکل یہ سچا واللہ خیر الرازقین کا یہ ایک قسم کا الہام تھا جو مجھ پر ایک خواب کے عالم میں ہوا، اور یہ سچا تھا. اور سچائی وقت کے ساتھ ساتھ آج تک اس جو الفاظ ہیں واللہ خیر الرازقین کے ثابت ہو رہی ہے. سامعین کرام کو میں یہاں پر ایک اور واقعہ سنانا چاہتا ہوں. وہ بھی یہ جو جھوٹے الزام لگاتا ہے انعام الحق پر، اس سے متعلقہ واقعہ ہے. یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب تو آپ کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے. والدہ صاحبہ بھی 6 سال کے تھے آپ جب وہ کوچ کر گئیں اس دنیا سے. 8 سال میں جب آپ کی عمر ہوئی تو آپ کے دادا جان عبد المطلب صاحب بھی فوت ہو گئے. تو وہ وفات سے پہلے آپ کو
اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کر گئے، اس کی مطلب کہ سرپرستی میں دے گئے۔ ابو طالب کا جو کاروبار تھا تجارت کا، تقریباً مکہ والے سارے لوگ تجارت پیشہ لوگ تھے، تو وہ مال دوسری جگہوں پر لے جا کر بیچتے تھے، وہاں سے خرید کر سستا اپنے مکہ میں بیچتے تھے۔ ان کے گزر اوقات اس طرح تجارت کے پیشے پر تھی۔ ابو طالب بھی تجارت کرتے تھے، تو جناب ابو طالب صاحب ایک تجارتی سفر پر شام گئے اور اپنے 12 سالہ بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے گئے۔ آپ نے بصرہ میں پڑاؤ کیا۔ بصرہ جو تھا شام کا ایک شہر تھا، بڑا مشہور شہر تھا اس زمانے میں، اور جہاں پر آپ نے پڑاؤ کیا اس کے قریب ہی ایک گاؤں میں صومعہ تھا۔ صومعہ کہتے ہیں عیسائیوں کے گرجے کو، جسے آس پاس کے لوگ بہت مقدس جانتے تھے۔ اس صومعہ میں بحیرہ نامی ایک راہب رہتا تھا۔ بحیرہ کو نصارہ میں خاص منزلت اور تقدس حاصل تھا۔ اس راہب کا احبار میں شمار ہوتا تھا۔ انجیل کے علاوہ توریت کے مضامین پر بھی اس کی نگاہ تھی، اور صحف سماوی پڑھ پڑھ کر ظاہر ہونے والی روشنی اور آنے والی روح کا منتظر تھا۔ صومعہ کے قریب ہی ابو طالب نے اپنے اونٹوں کے ساتھ قیام کیا۔ چچا اور بھتیجے دونوں درخت کے سایہ میں زمین پر بیٹھے تھے۔ بحیرہ بھی پھرتا پھراتا ادھر آ نکلا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس کی ٹک ٹکی بند گئی، جیسے نظارہ کے ساتھ ساتھ حافظہ کے نقوش سے نظر آنے والی نشانیوں کی مطابقت کرتا جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے تھے۔ بحیرہ اور قریب آیا، اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک پیدا ہوئی، گویا کہ حقیقت منتظر اسے نظر آ گئی۔ اپنی تمام تقدیس دین اور شرف رہبانیت کے باوجود عقیدت کے ساتھ فرش پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، توریت اور انجیل پر میں نے برسوں غور کیا ہے۔ اس میں ہم نے جو نشانیاں پڑھی ہیں کہ ایک روح حق کا ظہور ہوگا، وہ نشانیاں تمام کی تمام اس نو نہال میں پائی جاتی ہیں۔ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا، میں اس کی نبوت کی بعثت سے پہلے ہی تصدیق کرتا ہوں، نہ جانے اس وقت تک میں زندہ رہوں یا نہ رہوں۔ یہ جو الفاظ میں نے پڑھے ہیں، یہ علامہ ماہر القادری صاحب ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے در یتیم۔ یہ اس کتاب کے صفحہ 54 تا 55 پر یہ الفاظ ہیں جو میں نے ابھی پڑھے ہیں۔ سامعین کرام، ابو طالب نے یہ جو اپنا واقعہ ہے اپنے بھتیجے کے متعلق اور راہب کا جو سٹیٹمنٹ تھی، ظاہر ہے کہ یقیناً مکہ میں آ کر بیان کی ہوگی، لوگوں کو بتایا ہوگا کہ ایک جو راہب تھا جو بصرہ میں، اس نے اس قسم کے الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمائے ہیں۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کے دعویٰ کے بعد مکہ میں کسی شخص نے پر یہ الزام نہیں لگایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیرہ راہب کے بنائے ہوئے نبی ہیں۔ کسی نے نہیں الزام لگایا تھا، حالانکہ ابو لہب کو بھی پتہ ہوگا اس واقعہ کا، ابو جہل کو بھی پتہ ہوگا، سارے لوگوں کو پتہ ہوگا، مشہور واقعہ تھا۔ لیکن کسی انسان نے، مکے کے کسی مخالف نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اس قسم کا الزام نہیں لگایا تھا کہ محمد بحیرہ نامی راہب کا بنایا ہوا نبی ہے۔ لیکن اگر ان قبرستانی بجیوں میں سے یا انعام الحق صاحب اس وقت مکہ میں ہوتے تو یہ ضرور آسم پر یہ الزام لگاتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بحیرہ راہب کا بنایا ہوا نبی ہے، یہ ضرور لگاتا یہ الزام جھوٹا اس پر۔ اب سوال ہے کہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بحیرہ راہب کے بنائے ہوئے نبی تھے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نبی تھے۔ اسی طرح خاکسار بھی نبی بخش کا بنایا ہوا مسیح موعود نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا مسیح موعود ذکی غلام مسیح الزماں ہے۔ میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، بلکہ میں نے ذکر کیا ہوا ہے
کہ جب میں 10-12 سال کا تھا، ایک دفعہ اپنی والدہ صاحبہ کے ساتھ میں ڈاور آ رہا تھا اپنے ڈیرے سے. میں اپنی والدہ صاحبہ کے 20-25-30 قدم پیچھے آ رہا تھا. تو ایک اس زمانے میں ہمارے برادری کے انسان تھے، محمد حسن ان کا نام تھا. تو وہ میری والدہ صاحبہ کے ساتھ بات کرنے لگ گیا. تو اس نے کہا، میں نے یہ الفاظ میرے کانوں میں آج تک گونجتے ہیں. اس نے میری والدہ صاحبہ سے کہا کہ فاطمہ بہن، اپنے اس بچے کا خیال رکھنا. میری والدہ صاحبہ محمد حسن کے ان الفاظ کو نہ سمجھ سکی. اس نے سمجھا کہ ویسے ہی میرے بچے کی تعریف کر رہا ہے. میری والدہ صاحبہ نے آگے کہنا شروع کر دیا کہ میرا بڑا بیٹا عبدالسلام بھی بہت ہوشیار ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ محمد حسن صاحب نے وہ جو بات کہی تھی وہ کسی اور رنگ میں کہی تھی. اس نے یہی واقعہ تھا جیسے کہ بحیرہ رحب نے آسم کو دیکھ کر فرما دیا. انہوں نے تو صاف صاف کہہ دیا تھا نا کہ میں اس کی نبوت سے پہلے ہی اس کی تصدیق کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ. بڑا کھلا بیان ہے. لیکن محمد حسن صاحب نے یہ نہیں کہا، لیکن اتنا کہا میری والدہ صاحبہ کو کہ بہن فاطمہ، اس بچے کا خیال رکھنا. تو بہرحال وہ اسی کنٹیکسٹ سے اس نے بات کی تھی کہ یہ بچہ تیرا عام نارمل بچہ نہیں ہے، یعنی الگ ہے بچوں سے. تو کیونکہ وہ ڈاور میں رہا کرتے تھے، ہماری ایک بیٹھک تھی وہاں پر. ایک لمبا عرصہ انہوں نے فیصل آباد اوپن گاڑی چلاتے تھے اور ڈاور میں آ جایا کرتے تھے. ایک دفعہ وہ ہمارے اس بیٹھک میں بھی کافی عرصہ رہے تھے، تو ملنا جلنا ہوتا تھا. تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ محمد حسن صاحب نے بھی میری بچپن سے ہی میرے اخلاق جو ہیں، میرا ملنا جلنا، بیٹھنا، بات کرنا، اس سے وہ متاثر تھا. تو تبھی انہوں نے میری والدہ صاحبہ سے یہ کہا تھا کہ بہن فاطمہ، اپنے اس بچے کا خیال رکھنا، دھیان رکھنا. تو اس کے بعد میں ایک اور تیسرے اعتراض کی طرف آتا ہوں. سامعین کرام، یہ اعتراض بھی جناب انعام الحق نے اس عاجز پر لگایا ہوا ہے. یہ اعتراض کرنے والا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، اس کا خاتمہ بالخیر کرے. اور میں اس سے کہوں گا کہ جہنم رسید ہونے سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ. میرے پر اعتراض آپ کے جو کر رہے ہیں، آپ کو کچھ نہیں ملے گا، نہ میری صداقت پر اس پر کوئی اثر پڑے گا، بلکہ آپ تو اس قسم کے گندے الزام مجھ پر لگا کر میرے دعوے کی صداقت بیان کر رہے ہیں، اس پر مور لگاتے پھر رہے ہیں. میرا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن آپ ذلیل و رسوا ہو گئے اس دنیا میں. یہ شخص کہتا ہے کہ خاکسار کے سینما میں 1 ماہ کام کرنے کی وجہ سے خاکسار کو یہ شخص جو کہتا ہے، نعوذ باللہ کنجر کہتا ہے. اپنی ای میلوں میں سب گواہ ہیں اس بات کے. عزیز محمد صلی اللہ بھی جانتا ہوگا کہ یہ بکواس اس کے کرتا ہے، اور یہ لفظ گندے میرے پر اس عاجز کے متعلق استعمال کرتا ہے. میں یہاں پر جواباً کہتا ہوں کہ اگر سینما میں 1 ماہ کام کرنے کی وجہ سے نعوذ باللہ خاکسار کنجر بن گیا تو انعام الحق، تو پھر سیٹھ جمیل احمدی جس کا وہ سینما تھا، یعنی کنجر خانہ جس کو آپ کہہ رہے ہو، وہ تو پھر نعوذ باللہ مہا کنجر بنتا ہے. وہ کیا پھر بنتا ہے؟ وہ تو مہا کنجر ہو گیا. احمدی تھا بیچارہ. تو مجھے نعوذ باللہ یہ گند بک کر مجھ پر، تو آپ سیٹھ جمیل احمد صاحب کو، وہ شریف آدمی ہوگا، اس کو نعوذ باللہ من ذلک مہا کنجر آپ بنا رہے ہو. علاوہ اس کے اس کنجر خانے کی کمائی اس وقت کے قادیانی خلیفے کو بھی جاتی تھی. تو پھر وہ قادیانی خلیفہ مرزا ناصر احمد جو اس کنجر خانے کی کمائی میں سے چندہ لیتا تھا، انعام الحق صاحب، وہ کیا بنا؟ یعنی ایک کنجر خانے کی کمائی سے چندہ لینے والا، پیسے لینے والا. آپ سامعین سوچیں، سمجھیں. میں اپنے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں سے کہوں گا کہ خود سوچیں کہ پھر وہ اس کنجر خانہ میں نہیں کہا، میں تو ہمیشہ سینما کہتا ہوں کہ سینما میں نے 1 مہینہ کام کیا. تو یہ آپ کا انعام الحق اس کو کنجر خانہ کہتا ہے. وہ کنجر خانہ اس کو کہہ کے مجھ پر نعوذ باللہ من ذلک کنجر ہونے کا الزام لگاتا ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں احمدی بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں سے کہ جناب وہاں اس کنجر خانے کی کمائی سے چندہ لینے والا آپ کا خلیفہ اس زمانے میں جو تھا مرزا ناصر، وہ کیا بنا پھر؟ میں چھوڑتا ہوں. یہی صرف کہتا ہوں کہ ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، آپ لوگوں کو پھر ناراضگی ہوگی کہ اب جمبا صاحب کیا کہہ رہے ہیں. خود ہی سوچو کہ اتنا ایک گندا دہن انسان ہے انعام الحق، کتنی گند بکتا ہے. اپنے جو ہیں مطلب کہ اس کو یہ نہیں پتہ کہ عبدالغفار پر یہ الزام لا کر میرے اپنے کا کیا بنے گا، اپنے لوگوں کو کیا بنے گا جن کو خلیفہ مانتا ہے. تو اس پر گندا یہ الزام لگا کر اس کے تو اپنے خلیفہ کنجر بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، سمجھ دے. مرزا غلام حسن کا یہ مرتد ہے، یہ سارے لوگ، یہ صرف مرزا بشیر الدین محمود کے چیلے ہیں. اور اکثر میں کہتا ہوں، اب بھی کہتا ہوں کہ اگر مرزا غلام احمد سمیت سارے نبیوں کو بھی
انہیں جھوٹا کرنا پڑے یہ کر دیں گے، صرف ایک کاذب انسان کو سچا بنانے کے لیے۔ سامعین کرام، اب میں اپنے لیکچر کے آخر میں محمد مریم مرزا غلام احمد علیہ السلام کے چند اشعار پڑھوں گا، اس کے بعد میں اپنا لیکچر ختم کر دوں گا۔ آپ علیہ السلام فرماتے تھے ایک صدی قبل، اور آج میں بھی یہی کہتا ہوں، ابتدا سے ہی تیرے سایہ میں میرے دن کٹے، ابتدا سے ہی تیرے سایہ میں میرے دن کٹے، گود میں تیری رہا میں مثل طفل شیر خار۔ لوگ کہتے ہیں کہ نالائق نہیں ہوتا قبول، لوگ کہتے ہیں کہ نالائق نہیں ہوتا قبول، میں تو نالائق بھی ہو کر پا گیا درگاہ میں بار، الحمدللہ رب العالمین۔ میں بھی ہوں تیرے نشانوں سے جہاں میں ایک نشان، میں بھی ہوں تیرے نشانوں سے جہاں میں ایک نشان، جس کو تو نے کر دیا ہے قوم و دین کا افتخار۔ جس کو چاہے تخت شاہی پر بٹھا دیتا ہے تو، جس کو چاہے تخت شاہی پر بٹھا دیتا ہے تو، جس کو چاہے تخت سے نیچے گرا دے کر کے خوار۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اولا وآخرا وظاہرا وباطنا، هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔